تورات ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے پردہ اٹھایا. ان کو معلوم نہیں تھی تورات کیا ہے. فرمایا کتبنا لہ فی الالواح موعظۃ وتفصیلا لکل شیء. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلیٹ، پلیٹ، تختیاں، کتنے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں، ان تختیوں کے اوپر ہم نے ہر چیز کی موعظت اور ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر لکھ دی. فرمایا خذھا وامر قومک، موسیٰ تو بھی پکڑ لے اس کو اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کے اس کو پکڑے، اور جو اس کتاب کو چھوڑے گا سأریکم دار الفاسقین، فاسقوں کا گھر بھی میں تم کو دکھاؤں. تم کو بھی اللہ نے اس شرط پر قرآن مجید عطا فرمایا تھا کہ فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اس کو مضبوطی سے پکڑو. اب یہ زمانہ پھر آ گیا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے پاس میں اس وقت چاند پر کمندیں ڈالنے کی طاقت آ گئی ہے، لیکن اپنے پروردگار کو نہیں پہچانتے ہیں. وہ اس کی کتاب سے اور اس کی لازوال تعلیم سے وہ واقف نہیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ اس ملک میں جب ایمان والے آئے تو انہوں نے قرآن میں اپنی لیکھنی کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے، پھر حدیث شریف کو کھولا انہوں نے، اور اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایمان کی نہریں جاری ہو گئی، جل تھل ہو گئی یہ دھرتی ایمان سے. آج پھر اس 20ویں صدی کے دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ ایک طرف قرآن مجید کو معنی کے ساتھ پڑھے، اور حدیث شریف میں جو سنت صاحب نے قائمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 7 لاکھ حدیثوں کو منضبط کیا ہے. میں ان حدیثوں کا نام نہیں لے رہا ہوں اس وقت جو مکتوبات میں تحفظ کے ساتھ میں جمع نہیں کی جا سکی، اور جن کے مجموعے الگ الگ ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، سنن نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، ابو داؤد ہو، دارقطنی ہو، یا یہ کہ صحیفہ حمام بن منبہ ہو، یا موطا امام مالک ہو، یا حدیث شریف کی یعنی XYZ کتنی بے شمار کتابیں ہوں. میں کہتا ہوں آج دنیا کے سامنے ایک حصہ اگر کھل جائے، شرک اپنی موت آپ موت مر جائے. لیکن تمہاری وجہ سے کوئی چیز اس 20ویں صدی کے اندر، جبکہ اتنے لکھنے کے سادھن آ گئے ہیں، پڑھنے کی چیزیں اتنی ہو گئی ہے، کتنے رسالے نکلتے ہیں. دیکھیے میرے پاس میں ڈھیک کے ڈھیک آتے ہیں الحمدللہ رسالے. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں جاؤ بھائی کسی ہوٹل میں یا کسی مدرسے میں جا کے دے دو، میں کتنے پڑھوں گا، میں تو اب نظر بھی نہیں رہی. قرآن شریف پڑھ لیتا ہوں، حدیث شریف پڑھ لیتا ہوں، اللہ اللہ کر لیتا ہوں، باقی اب باریک تحریریں مجھ سے پڑھنی نہیں ہوتی. اللہ کے فضل سے لکھنے والے اتنے ہو گئے ہیں، پریس کا زمانہ ہے، اتنا آسان ہو گیا کہ ہوٹل میں اس کو کوئی دینی کتاب یا رسالہ رکھ دو تو مفت میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے اس کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ یہ امت کا وتیرہ درست ہے کیا؟ ٹھیک ہے، درست کرنا. ایک میں یہاں لطیفہ سناتا ہوں. ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مراٹھی اور ہندی کے اخبار نکالنے شروع کیے، مجھ سے بہت متاثر تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ ہمارے اخبار کی ابتدا آپ کے ہاتھ سے کرائیں گے، اس کو لے کے گئے. وہ اب میں کیا، قرآن مجید کا طالب علم ہوں. ہم نے کہا کہ بھائی یہ اخبار کا جو لفظ ہے یومئذ تحدث اخبار، دنیا کے انسانوں کو قرآن نے دیا ہے. اخبار سے واقف نہیں تھا وہ، اخبار کا لفظ قرآن مجید کا لفظ ہے. آج بتائیں ذرا آج کا اخبار دیکھ لینا بلا، تو وہ اس کو یومئذ تحدث اخبار کی آیت پڑھ کے اس کی تھوڑی سی تشریح کی، اور میں نے کینچی لگا دی اس اخبار. 2-3 سال کے بعد میری ملاقات ہوئی تو وہ بڑے لکھاڑ آدمی تھے، لکھنے والے بھی بہت تھے، بولنے والے بھی بہت، ابھی ہے وہ، نام نہیں لیں گے. تو ان سے پوچھا بھائی اخبار کا کیا حال ہے؟ 15-16 نکال لیا. ان کا ایک انگریزی اخبار جو ہے وہ دلی میں، اس کا بھی ادگھاٹن انہوں نے مجھ سے کرایا تھا. معلوم ہے اللہ نے کیا دعا قبول نہیں کی، وہ تو مر گیا اپنی موت. لیکن جو ناگپور میں نے جس اخبار کے اوپر کا ادگھاٹن کیا تھا، اس کی اوپننگ کی تھی، کہنے لگے سب ختم ہو گئے مولانا، آپ نے یومئذ تحدث اخبار پڑھا، وہی اخبار اب تک چل رہا ہے. تو اس اخبار کے بارے میں میری معلومات یہ ہے کہ یہ جو سنترے بیچنے والیاں، کیلے بیچنے والیاں ہوتی ہیں نا، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے فروٹ کھانا ہو تو بازار میں جا کے فروٹ خریدو. ملازم بولے کچھ بھی لے آتا سڑا سڑا اٹھا کے. آدمی خود کھانے والا رہا تو برابر چیک کرے گا کہ یہ آم پکا ہوا ہے نہیں، یہ کیلے چھیٹے والے ہیں نہیں، سنترے کیسے ہیں. تو میری بھی عادت بنی ہوئی تھی، اب تو ہوتا نہیں. باہر نکلا میں تو وہ کوئی سنترے والی تھی بیچاری، اس کے سنترے اندر دیکھ رہا، اس میں اخبار پڑا ہوا تھا. اخبار وہی تھا جس کا افتتاح میں نے کیا. میں نے اس سے مراٹھی میں پوچھا آئی تلا واسطہ یہ تو کا کہ ماں تیرے کو پڑھنا آتا ہے؟ نہیں. یہ پیپر کیسے لگا تھا؟ یہ پیپر کیوں لیا تم نے جب پڑھنا؟ اس کی ہاؤ بھاؤ دیکھو، ایسے اوپر ہاتھ کر آسمان کی طرف ہاتھ نہیں کیا، لیکن اس کا جو آئیڈیا ہے وہ دیکھنا. ان کا پاپا آمچا پیپر ہے، پڑھنا کیا ضروری ہے، ہمارا اخبار ہے اس لیے میں نے خریدا ہے. یہ جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ دینی کتابیں ہم خریدیں گے، قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، سیرت کی ہو، تاریخ کی ہو. لکھنے والے کچھ کم ہوئے. وہاں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کتابیں ہیں. خود ہمارے مرشد محترم حضرت مولانا علی میاں صاحب مدین اللہ علی کی 200 کے اوپر کتاب ہے. میں بنگلہ دیش میں دورے پر تھا تو ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے مولانا صاحب کے پاس جانے میں ڈر لگتا ہے، یہ مولانا کی کتاب ہے آج سے 45 برس پہلے کی، میں بنگلہ زبان میں اس کو چھاپنا چاہتا ہوں. میں نے کہا حضرت سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اجازت دیتا ہوں آپ کو، چھاپ لیجیے. مولانا کبھی نہ نہیں کہیں.
یہاں کوئی رائٹ ریزرویشن نہیں ہے، کسی کو جملہ حقوق محفوظ نہیں ہے. کتاب اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، سب کو حق ہے کہ وہ اس کو چھاپیں. مولانا عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی کتابیں لکھی، علماء دیوبند اور سہارنپور اور ندوہ کے لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی. میں آپ کو بتاؤں، جہاز کے جہاز بھر جائیں. وہ اللہ کا شکر ہے کہ حشر کے میدان میں بہت ساری جو چیزیں پوچھی جانے والی اس میں ایک کے بارے میں مجھے اطمینان ہے، اور وہ ہے کہ کتابوں کا لکھنا اور اس کی یعنی شریعت کے سب احکام کو اشاعت پذیر کر دینا. اس میں ہمارے علماء کامیاب ہیں کہ کل حشر کے میدان میں اگر پوچھا جائے کہ لٹریچر کا دور تھا، پریس کا دور تھا، چھاپے کھانے کا دور تھا، کیا ہے تمہارا کام 20ویں صدی کے اندر؟ الحمدللہ ہم 20ویں صدی کے اندر ہمارے سینکڑوں لیکھک لکھنے والے اور اہل قلم جو ہیں کر سکتے ہیں کتنی کتابیں لکھ. اچھا، ان کے کتب خانے اور ان کی کتب بینی دیکھیے کہ جب مکے اور مدینے سے ان کے قافلے نکلے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ زمین کا وارث میں تم کو بناؤں گا. غرناطہ اور اندلس اور اسپین، حتیٰ کہ اس ملک کے بڑے بڑے شہروں کے اندر ایسے ایسے کتب خانے ایمان والوں نے ایجاد کیے. میں نے علی گڑھ میں اور خود آپ نے پٹنہ جو اس میں خدا بخش لائبریری دیکھی، آپ نے دیکھا ہوگا جسٹس مجیب الدین صاحب نے اور اہل علم نے، آدمی کی عقل کام نہیں کرتی کتنا یہ علم کے اندر مسلمان آگے تھا. اور آج کی جو نئی جنریشن ہے وہ شمع کا رسالہ پڑھ کے اس میں وہ قسمت کے وہ سب نکالتی ہے. اس میں وہ کیا کچھ بھرتے ہیں نا، وہ کچھ انعام بھرتے ہیں اس کے اندر، پہلی بجاتے رہتے. یہ علم نہیں ہے. اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج یہ دنیا جو ہے یہ علم کے سامنے، ترک کے سامنے، بدھی کے سامنے، دلیل کے سامنے جھکنے کے لیے آج بھی تیار ہے، لیکن تمہارے پاس جو علم ہے وہ آنا چاہیے. اس لیے کتب بینی کا جن کو شوق ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز ہے. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب پیش کی اور اپنی 23 سالہ مکی اور مدنی دور کے اندر جو واقعات آپ نے بیان کیے، صحابہ نے اس کو کنٹسٹ کیا، اس کو حفظ کیا، اور انہوں نے ایسی محنت کی کہ حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب کو کسی حدیث کی تحقیق کرنی تھی، نہیں مل رہا ہے، 400 کلومیٹر کا سفر کیا اس نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں سائیکل بھی تھی کیا ان کے